الرحمن الرحیم۔ آج ہم انگلش کا ایک یونٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کو ریفلیکٹیو رائٹنگ کہتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ریفلیکٹیو رائٹنگ بیسکلی ہوتا کیا ہے، اور بالکل ایزی چیپٹر ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھا سمجھ آ جائے گا۔ What is a reflective writing? A reflective or formal writing is a process or the act of the writing an essay or short composition that is a focus on answering the question what and why. It is the act of the writing in something out of your own perspective and reflection of the things that you are most aware of. کہتے ہیں ریفلیکٹیو رائٹنگ ہم اس رائٹنگ کو کہتے ہیں جب ہم اپنا ایک پرسپیکٹیو شیئر کرتے ہیں، اپنا ایک نظریہ شیئر کرتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل میں ایک ہاسپٹل جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں وہاں پر آبزرو کرتا ہوں، وہاں پر لوگ ڈاکٹروں کے اخلاقیات کو دیکھتا ہوں، وہاں کے ماحول کو دیکھتا ہوں، وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہوں، وہاں پر ایسے جو واقعہ وغیرہ اس کو جا کے دیکھتا ہوں۔ جب میں اس واقعے کو، اس چیزوں کو رائٹنگ کرتا ہوں ایک فارمل طریقے سے، اور اپنا ایک اوپینین، اپنا ایک پرسپیکٹیو شیئر کرتا ہوں اس وزٹ کے حوالے سے، اس ایونٹ کے حوالے سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکٹ رائٹنگ کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم فارمل رائٹنگ میں لکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے ایک چیز دیکھی ہو تو ہم اس کو ایک فارمل وے میں، اگر ہمیں کسی کو ایسے وغیرہ یا شارٹ وغیرہ لکھنا ہے اور بھیجنا ہے، تو ہم جو چیز میں نے دیکھی ہے اس کو میں ایک فارمل رائٹنگ کے طریقے سے بالکل پراپرلی اس کو میں لکھوں گا، جو چیز میں نے دیکھی، اور میں ایسے یا شارٹ کے ذریعے میں شیئر کروں گا آگے۔ تو اپنے اوپینین اور اپنے جو رائے ہے اس کو شیئر کرنا، جو ایونٹس آپ نے دیکھا اپنا پرسپیکٹیو شیئر کرنا۔ اچھا، the main points you must always remember about ریفلیکٹیو رائٹنگ۔ اچھا، ریفلیکٹ رائٹنگ میں یہاں پر آپ کو جہاں جہاں سی کیوز ہے وہ بھی بتاتا چلوں گا، چانسز ہیں وہاں سے سی کیوز کے، باقی تو ڈاؤ والے اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ نے ریفلیکٹ رائٹنگ لکھنی ہو تو آپ لوگوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی ریفلیکٹ رائٹنگ جو کلیئر ہو، کنسائز ہو، ٹھیک ہے، کلیئر ہو، بالکل واضح نظر آؤ، اور کنسائز زیادہ بڑی نہ ہو۔ تھنک آف مین تھیمس، جو مین چیزیں ہیں، آپ نے جو مین تھنگس ہوتی ہیں، وہ تھیمس ہوتی ہیں، اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا۔ آسک کویشچن ٹو گیٹ مور ڈیٹیلز، اپنے کویشچن وغیرہ بھی کرنے ہوگی مور ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے۔ کریٹ اے ریفلیکٹیو ایسے آؤٹ لائن، اور جو رائٹ بریفلی آپ لوگوں نے کرنا ہوگا۔ رائٹ دا ٹیکسٹ گڈ اکیڈمک ٹون اینڈ پراپر شیئرنگ آف دا انفارمیشن۔ اچھا، آپ نے گڈ اکیڈمک ٹون کا مطلب یہاں ہے کہ آپ نے اس طرح وہ لکھنا ہے، اچھی طریقے سے لکھنا ہے کہ وہ انفارمیشن پراپرلی آپ کی شیئر ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی ریفلیکٹ رائٹنگ کرنا ہوگا تو آپ کو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ڈو یو رائٹ اے ریفلیکٹیو ایسے۔ ہم جو ریفلیکٹیو ایسے تو ہم کس طرح اس کو رائٹ کر سکتے ہیں؟ یو یوز اے فرسٹ پرسن ٹو ایکسپریس اور آئیڈیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فرسٹ پرسن جو ہوتا ہے وہ اپنا جو آئیڈیا ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک آپ لوگوں نے ایک MCQ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ایکسپریس کرتا ہے اپنے اوپینین کو، ٹھیک ہے۔ ایک ذہن میں آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے، ایکسپلین یور ٹاپک ان 5 to 10 سینٹینس انٹروڈکشن پیراگراف۔ ایک MCQ آپ لوگوں نے ذہن میں یہ رکھنا ہے جو ہمارا انٹروڈکشن پیراگراف ہوگا۔ جب ہم ریفلیکٹیو یا ایسے وغیرہ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمارا جو انٹروڈکشن فیس ہوگا وہ 5 سے لے کر 10 سینٹینسز پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا باڈی آف یور ایسے شوڈ بی اباؤٹ 3 پیراگراف، اور انٹروڈکشن کے بعد جو ہمارا باڈی کا فیس آتا ہے تو وہ ہمارا 3 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ The write the receipt of your the essay in your the conclusion, highlighting major points as you avoid repeating yourself۔ اچھا، ایک بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی ہم کنکلوژن پہ جاتے ہیں، جب ایک ایسے کو تیار کرتے ہیں، جب اینڈ کنکلوژن پہ جاتے ہیں، آپ لوگوں نے میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی جو رپورٹیں ہوتی ہے، تو اینڈ میں اگر کسی نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا ہو تو اینڈ میں ایک کنکلوژن لکھا ہوتا ہے۔ اس کنکلوژن میں الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے جو مین باتیں ہوتی ہیں وہی لکھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کنکلوژن میں
جو مین باتیں ہوئی جو ہمارے ٹاپک میں اوپر ہم نے لکھا ہوا، جو بھی ہمارے انٹروڈکشن میں لکھا یا ہم نے باڈی فیز میں جو لکھا، تو ان کی جو مین پوائنٹس ہوں گے تو وہ ہم کنکلوژن میں لکھیں گے۔ تو ایک ذہن میں بات یہ رکھنا کہ ہمارے ہائی لائٹنگ اور میجر پوائنٹس کہاں پہ آئیں گے؟ کنکلوژن میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ریفلیکٹیو رائٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے 6 اس کے سٹیپس ہوں گے، اور یہ ریفلیکٹیو رائٹنگ گرام گیبز نے لکھی تھی۔ یہ ایم سی کیوز بھی ذہن میں رکھنا، اس گرام گیبز کے ریفلیکٹیو رائٹنگ کس نے لکھی تھی؟ اس نے لکھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے سٹیپ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ سٹیپ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ فرسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ ڈسکرپشن کا ہوگا، سیکنڈ سٹیپ فیلنگ کا ہوگا، تھرڈ سٹیپ ایولیوشن، فورتھ سٹیپ انالائزس، 5 سٹیپ کنکلیوژن، اور 6 سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ایکشن کا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیپس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اچھا، پھر یہ گیبس ریفلیکٹیو سائیکل جو ہوتی ہے، جو یہ سائیکل ہی کہلائی جاتی ہے، کیونکہ جب پہلے ہم ڈسکرپشن پہ جاتے ہیں، فیلنگ، ایولیوشن، انالائسس۔ اچھا، انالائسس کا مطلب تجربہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈسکرپشن میں کیا ہوں گے بھائی؟ جب بھی ہمارے ڈسکرپشن میں سارے وائی والے کویشچن ہوں گے کہ بھئی اگر فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ایک واقعہ ہوا ہے تو ہم اپنے ایسے وغیرہ لکھیں گے، تو اس کے ڈسکرپشن میں ہم کیسے لکھیں گے؟ واٹ ہیپن، کیا ہوا تھا، واٹ ڈڈ ہیپن، کب ہوا تھا، ویئر ڈڈ ہیپن، وہ واقعہ کہاں پہ ہوا تھا، ہو آر انوالو، کون کس واقعے میں انوالو ہے، وٹ ڈڈ یو ڈو یور سیلف، آپ نے اس واقعے کے لیے کیا کیا، وٹ ڈڈ یو ادر پیپل، اور لوگوں نے اس واقعے کے لیے کیا کیا۔ تو ہمارے ڈسکرپشن میں سارے کے سارے وہ واقعے والے کویشچن ہوں گے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بھئی ہمارے وائی والے کویشچن جتنے بھی ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ ہم ڈسکرپشن میں لکھتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈسکرپشن میں ہمارے سارے وائی والے کویشچن آتے ہیں۔ اچھا، فیلنگ، پھر ایک بات ہے، وٹ ڈڈ یو فیل دا لیڈنگ اپ ٹو ڈو ایونٹس، وٹ ڈڈ یو فیل ڈیورنگ دا ایونٹس۔ اچھا، جو وہ واقعہ ہوا تھا تو آپ نے اس واقعہ کو کس طرح فیل کیا، وٹ ڈڈ یو فیل آفٹر دا ایونٹس، اس واقعہ جب ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کس طرح فیل کیا تھا، ہاؤ ڈو یو لک بیک انٹو دا سچویشن، آپ نے سچویشن کو کس طرح دیکھا، وٹ ڈڈ یو تھنک ادر پیپل فیل ڈیورنگ دا ایونٹس، اور لوگوں نے اس ایونٹس کے بارے میں کیا فیل کیا، ہاؤ ڈڈ یو تھنک ادر فیل اباؤٹ دا ایونٹس۔ تو یہ جو فیلنگ والی ہے، جو بھی واقعہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو فیلنگ ہوتی ہے تو وہ سیکنڈ سٹیپ پہ ہماری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایولیوشن کی اگر بات کرتے ہیں، وٹ وینٹ ویل ڈیورنگ دا ایونٹ اور ایکٹیویٹی۔ اچھا، کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، کہاں گیا آگے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر فار ایگزامپل واقعہ ہوا تو اس میں اچھا کام کیا ہوا تھا، وٹ وینٹ ویل ڈیورنگ دا ایونٹس، اس اگر وہ واقعہ ہوا تو اس میں اچھا کام کیا ہوا تھا، تو وائی واز دیٹ، کس نے وہ اچھا کام کیا تھا، وٹ ڈڈ گو سو ویل، اچھا وٹ ڈڈنٹ گو سو ویل، اچھا اگر اس واقعے میں کوئی برا کام ہو تو وہ برا کام کیسے ہوا تھا، اور اس برے کام کے پیچھے وٹ واز دیٹ، کس کی وجہ سے ہوا تھا، وٹ واز یور دا کنٹریبیوشن، آپ نے اس واقعے میں کیا کنٹریبیوشن کی، ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے، ایویلویشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ آ گیا۔ انالائسس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وٹ یو ہیو لرن فرام دا سچویشن، اس سچویشن جتنا بھی واقعہ ہوا تھا تو اس سچویشن میں ہم نے کیا سیکھا، اس سے کیا لرن کیا، بہت اس سے ہم دو چیزیں، پازیٹیو بھی سیکھ سکتے ہیں، نیگیٹو تھنگس بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایم سی کیوز یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم جو پازیٹیو اور نیگیٹو تھنگس لرن کرتے ہیں تو وہ ہم انالائسس میں کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ کنکلوژن، جو بھی ہم نے اوپر انٹروڈکشن میں بتایا ہے، باڈی میں بتایا ہے، ان کی جو مین پوائنٹس ہے کہ اس فلانے واقعے میں یہ ہوا تھا، اس تاریخ کو تھا اور یہ ہوا تھا، جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہم کنکلوژن میں رکھتے ہیں، اور نہ کنکلوژن میں ہم پورا بریفلی دوبارہ نہیں ایکسپلین کرتے، بس اس واقعے کی جو مین پوائنٹس ہے اس کو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکشن کیا ہوگا، ایکشن آر دا ڈیولپ فار اے فیوچر سچویشن، کہتے ہیں اگر فار ایگزامپل اگر وہ واقعہ فیوچر میں تو اس کے لیے ہم کیا اقدامات اپلائی کریں گے، وی آر مور افیکٹو اپروچ اینڈ دا چینجز دیٹ کین لیڈ ٹو ایکچوئل امپرومنٹ، مطلب کوئی بھی اس واقعے کے لیے اگر فیوچر میں وہ دوبارہ واقعہ ہوا یا جو بھی واقعہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا ایکشن پلان کریں گے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ اچھا، ایکٹیویٹی، رائٹ اے ریفلیکٹیو نوٹ یور لاسٹ وزٹ ٹو ہاسپٹل، جیسے کہ رائٹ اے ریفلیکٹیو نوٹ آف یور لاسٹ وزٹ ٹو دا ہاسپٹل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ہاسپٹل میں گیا، اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی، پھر اس کو ایک
ایزی ایسے کے طور پہ اس نے ڈسکرائب کیا، کنکلوژن میں لکھا کہ بھئی اس ہاسپٹل میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ساری چیزیں اس نے ڈیفائن کی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گئے ہوگی، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ ایک دو دفعہ ویڈیو کو واچ کریں گے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا۔